السلام علیکم ناظرین، سیل میڈیا میں خوش آمدید۔ حضرت علامہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب کچھ سوالات کے جوابات دے رہے ہیں، آئیے مل کر سنتے ہیں۔ سوال ہے، مسلح میں جمعے کی نماز ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جمعے کی نماز کے لیے مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، جمعے کی نماز کے لیے شہر ہونا ضروری ہے، کہ وہ گاؤں، بالکل جیسے گاؤں دیہات ہوتے ہیں نا، جہاں بازار نہیں، ہاسپٹل نہیں، زندگی کے جو آسائش نہیں، وہاں جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی شہر ہے تو شہر میں جمعے کی نماز مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، کسی پارک میں بھی ہو سکتی ہے، کسی مصلی میں بھی ہو سکتی ہے۔ سالگرہ منانا کیسا ہے؟ سالگرہ منانا اسلام کا طریقہ نہیں ہے، غیر اسلامی طریقہ ہے۔ اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے کہ جب ایک سال گزر جائے تو تھوڑا اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ زندگی میں ایک سال کم ہو گیا، اس کا نام یہ سال گرہ، سال گرا۔ تو جب ایک سال گر گیا تو آپ قبر کے قریب ہو گئے۔ تو جو آدمی قبر کے قریب ہوتا ہے وہ خوشیاں نہیں مناتا، وہ اپنی خیر مناتا ہے کہ میں قبر میں جا کے کیا کروں گا۔ یہ پتہ نہیں کیسا سوال ہے، شر سے امن کیسے آ سکتے ہے؟ کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا ہوگا وہ۔ مفتی صاحب، عورت کے لیے کمانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کمانے کا تعلق، عورت کے لیے کمانا اس وقت جائز ہے جب اس کا کوئی کمانے والا نہ ہو، یعنی شریعت نے کام تقسیم کیے ہیں۔ اصولی طور پر کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے، عورت کی ذمہ داری گھر داری کی ہے۔ گھر کا کام کرنا، کچن کا کام کرنا، بچوں کو سنبھالنا، تربیت کرنا، یہ عورت کا کام ہے۔ اور الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ شریعت کا تصور یہ ہے کہ خرچہ مرد کرے گا، اس لیے عورت مہر نہیں دیتی، مرد مہر دیتا ہے۔ اسی طرح عورت پر شوہر کا خرچہ لازم نہیں، شوہر پر عورت کا خرچہ لازم ہے۔ ایون کہ اگر عورت کماتی ہو، اگر عورت کماتی ہو پھر بھی عورت کا خرچہ شوہر پہ لازم ہے۔ اگر عورت یہ کہے کہ میری 50,000 تنخواہ ہے، میں یہ 50,000 میں سے 1 روپیہ بھی اپنے اوپر نہیں لگاؤں گی، تم مجھے خرچہ دو، شوہر پہ لازم ہے کہ اس کو خرچہ دے۔ تو خرچہ کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، گھر کے کام کرنا۔ تو اگر کوئی بیوہ ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، کوئی ایسی صورت حال ہے تو ظاہر شریعت نے اجازت دی ہے، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ کہ پردے کا اہتمام ہو، نامحرم لوگوں کے ساتھ بے تکلفی نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ شوہر کما رہا ہے، بھائی کما رہا ہے، والد کما رہا ہے، اس کا گزر بسر ہو رہا ہے، شریعت پھر اس چیز کو پریفر کرتی ہے کہ بھائی عورت گھر سے نہ نکلے۔ اور اگر آج کل عورت نے کمانا بھی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل عورتوں کو فری لانسنگ سکھانی چاہیے، جو ای کامرس کہہ لیں، فری لانسنگ کہہ لیں، آن لائن ارننگ کے جو طریقے جس کے لیے ان کو گھر سے نہیں نکلنا پڑتا، تو وہ سیف بھی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن تو اس میں بھی ہوگی نامحرم کے ساتھ، تو چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ وہ کام زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ باہر جا کے۔ ہاں، کچھ شعبے ایسے ہیں جن میں عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے میڈیکل کا شعبہ ہے، گائنی کا شعبہ ہے، کچھ شعبے ایسے ہیں جہاں عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر عورتوں کے لیے اتنی مقدار میں اس طرح کی تعلیم حاصل کرنا اور اس شعبے میں جا کے کام کرنا جو معاشرے کی ضرورت پوری کرے، یہ پھر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ مفتی صاحب، آن لائن قرآن پاک پڑھا کر پیسے لینا کیسا ہے، اور یہ پیسے کس نیت کے ساتھ لینے چاہیے اور کہاں خرچ کرنے چاہیے؟ آن لائن قرآن پڑھانا جائز ہے، لیکن اس کو کاروبار کی نیت سے نہیں، دین کی خدمت سے کام کریں، اور آپ اپنے وقت کی اجرت لیں۔ جو آپ وقت دے رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ میں دوں گا، 1 گھنٹے سے امام پیسے کی تنخواہ ہے، قاری صاحب کی تنخواہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جج کی تنخواہ ہے، SHO کی تنخواہ ہے، یہ سارے دین کے کام ہیں نا۔ عدالت میں جو جج بیٹھا ہوتا ہے وہ فیصلہ کرنا، انصاف کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا، تو اس کو جو پیسے ملتے ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں؟ قومی خزانے سے ملتے ہیں۔ SHO کو تنخواہ کہاں سے ملتی ہے؟ قومی خزانے سے ملتی ہے۔ اسی طرح SSP کو، DIG کو، IG کو، سب کو تنخواہ، لوگ کہتے ہیں نا مولوی چندے کے پیسے کھاتے ہیں، تو SHO بھی تو چندے کے پیسے کھاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ عدالت میں جو جج بیٹھا ہوا وہ چندے کے پیسے نہیں کھاتا؟ مولوی کا اپنا کام تو پورا کر رہا ہے نا، عدالت میں تو وہاں بیٹھ کے ظلم بھی کر رہا ہے، تنخواہ بھی لے رہا ہے۔ پبلک کا پیسہ نہیں ہے وہ، جو باہر سرکاری ملازمین کو جو پیسہ ملتا ہے، کس کا پیسہ ہے یہ؟ لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں وہ زیادہ لیتے ہیں، اس لیے وہ برا نہیں لگتا۔ مولوی صاحب 10-15 ہزار لیتے ہیں، اس لیے برا لگتا ہے۔ تو چندے کے پیسے تو چیف جسٹس بھی لیتا ہے، آرمی چیف بھی لیتا ہے، وزیر اعظم بھی لیتا ہے۔ مفتی صاحب، ایزی پیسہ سے لون لینا سود ہے؟ جیسے ہم نے 5,000 روپے لیے اور ہفتے بعد یہ سود ہے۔ اگر 5,000 روپے لیے اور 5,300 واپس کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ جو منٹس کے لیے کچھ پیسے آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کا بیلنس ختم ہو گیا، وہ آپ کو کہتے ہیں ہم نے آپ کو 20 روپے دیے، آپ 2 کالیں کر سکتے ہیں، بعد میں وہ آپ سے 23 یا 25 یا 30 روپے کاٹتے ہیں، وہ جائز ہے،
وہ جو فون کے لیے لون لیتے ہیں نا جس میں آپ کو کوئی کیش نہیں دینا پڑتا وہ جائز ہے, لیکن اگر آپ قرض کیش کی شکل میں لے رہے ہیں اور پھر کیش کی شکل میں ریٹرن کر رہے ہیں زیادہ تو یہ سود ہے. مفتی صاحب میں کوئی بیماری لکھی ہوئی ہے کہ مریض ہوں, عمر 24 سال ہے, پیشاب کنٹرول نہیں کر سکتا, نماز کیا پورے دن کی اکٹھی پڑھ سکتا ہوں, ڈائپر لگا کر ہر نماز میں مشکل آ رہی ہے, اللہ کی رضا کے لیے جواب دے دیں, پیدائش کے بعد سرجریز کامیاب نہیں ہوئی. دیکھیں نماز میں شریعت نے یہ سہولت دی ہے مریض کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو کہ دو نمازوں کو جمع کریں. جمع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت میں 2 نمازیں پڑھیں. مثال کے طور پر ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پر 4 بجے, تو آپ ایسا کریں کہ ظہر کی نماز آپ 3:55 پہ پڑھ لیں. 3:55 پہ ظہر کی نماز پڑھیں. جیسے آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہوں گے 4 بجے, عصر کا وقت داخل ہو جائے گا تو 4 بجے عصر پڑھ لیں, 2 نمازیں اکٹھی ہو جائیں گی. اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں کہ مغرب کا وقت ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پر 6:30 پر, تو آپ مغرب کی نماز پڑھ لیں 6:25 پر اور 6:31 پر عشاء کی نماز پڑھ لیں. تو 2 نمازوں کو اس طرح جمع کیا جا سکتا ہے, لیکن 5 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے. جیل کے اندر کیا قیدی کو روزہ یا فرض نماز معاف ہے, اور کیا قیدی جیل کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کیا ایک پولیس والا قیدیوں کو نماز پڑھا سکتا ہے؟ بالکل پڑھا سکتا ہے اگر نماز پڑھانے کا طریقہ آتا ہے. روزہ نماز کوئی چیز معاف نہیں ہے قید جیل کے اندر, ساری چیزیں فرض ہیں. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ شریعت مطہرہ میں عورتوں کے لیے سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر دھاتوں کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت کی حکمت اور شرعی علت کیا ہے؟ آیا ممانعت کسی واضح نص شرعی پر مبنی ہے یا اس کے پیچھے کوئی شرعی اصول اور ضابطہ کار فرمائے؟ نیز کیا اس مسئلے میں تمام فقہاء کرام کا اتفاق؟ اس کے پیچھے اصل حدیث ہے. حدیث میں عورت کے لیے آرٹیفیشل جیولری استعمال کرنا جائز ہے. انگوٹھی کے بارے میں فقہاء کا اختلاف ہے کہ آرٹیفیشل انگوٹھی استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ یہ جہنم کی دھات ہے یا جہنم کی انگوٹھی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ پھینک دیں. اس حدیث کی وجہ سے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کے لیے آرٹیفیشل انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے, باقی ساری آرٹیفیشل جیولری استعمال کرنا جائز ہے. یہ وہی فقہ سے متعلق جو میں نے ساری تفصیل بتائی, وہ چونکہ حدیث خاص انگوٹھی کے بارے میں, اس لیے بعض فقہاء نے کہا کہ بھائی آرٹیفیشل انگوٹھی استعمال نہیں کر سکتی عورت, باقی کے بارے میں حدیث میں کچھ نہیں ہے, لہٰذا آرٹیفیشل جیولری استعمال کر سکتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے, اگر بہتر یہ ہے کہ عورت آرٹیفیشل انگوٹھی استعمال نہ کرے, باقی آرٹیفیشل جیولری استعمال کر سکتی ہے, لیکن اگر کوئی استعمال کرے تو اس میں زیادہ سختی نہ کرے. پانی کی ٹینکی فٹ کرنے والے کو حرام کے پیسے دیے ہوں تو کیا اس ٹینکی کا پانی استعمال کرنا حلال ہوگا؟ پانی تو حلال ہوگا, لیکن جو کام کیا یہ حرام ہے. حرام کے پیسے سے کسی کو اجرت دینا جائز نہیں ہوتی. یعنی آپ کسی سے کام کروا رہے ہیں تو اس کو آپ اجرت حلال پیسوں سے دیں, یہ فرض ہے. حرام پیسوں سے آپ کسی کو اجرت نہیں دے سکتے, اگر دیں گے تو گناہگار ہوں گے. اگر طلاق ثلاثہ ہو جائے اور پیپر یونین کونسل میں بھی رجسٹر ہو جائے اور پھر 2 دن بعد میاں بیوی صلح کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جب 3 طلاقیں ہو گئی اب کیا صلح؟ طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے. اگر کسی قریبی رشتہ دار یا پڑوسی کے 30 یا 40ویں میں جانا پڑ جائے یا وہ گھر پر کھانا بھیج دیں تو کیا اس کھانے کو کھا سکتے ہیں؟ اس کی گنجائش؟ کھانا کھانے سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے. مطلب کھانا حرام نہیں ہوگا, یہ اگر کھائیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے کوئی حرام چیز کھائی, لیکن بدعت کی تائید ہے, اس میں بدعت کے کام کی تائید ہو رہی ہے. تو ہر وہ کام جس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے شریعت اس سے منع کرتی ہے. مفتی صاحب میری ایک جوان بہن ہے, اس کے نکاح کے 2 لڑکے نظر میں ہیں, ان میں سے ایک دیندار تو ہے مگر اہل حدیث ہے, اور خوف یہ کہ وہاں جا کر میری بہن کو بھی اہل حدیث ہونا پڑے گا اور پھر پوری نسل ہی اہل حدیث رہے گی. اور اہل حدیث اگرچہ اہل سنت میں داخل ہیں لیکن ان میں خرابیاں بھی ہیں جو کہ ظاہر ہے. اور دوسرا لڑکا دیوبند سے تو ہے لیکن ان میں زیادہ دینداری نہیں ہے, تو شرعاً اہل حدیث. بس اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بہت زیادہ متعصب, بعض لوگ ہوتے ہیں نا متعصب قسم کے, متعصب ہونے کا مطلب جو میں نے ابھی آپ سے تفصیل عرض کی کہ وہ بھی گمراہ ہے, امام ابو حنیفہ بھی گمراہ ہے, فلاں بھی گمراہ, تو ایسے لوگوں سے تو ویسے ہی نہیں نکاح کرنا چاہیے. ایسے لوگ مطلب یہ کیا دین پہ عمل کرے گا, کیا کسی سے عمل کروائے. لیکن اگر معتدل ہے جیسے کسی انسان کو ہونا چاہیے, ایک مسلمان کو, کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس کو ٹھیک سمجھتا ہوں, باقی جو جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے امام ابو حنیفہ بھی ٹھیک ہے, فقہاء کو برا بھلا نہ کہتا ہو, تو پھر آپ دونوں میں کمپیریزن کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو خاندانی اعتبار سے کیا زیادہ بہتر لگتا ہے. گھر میں جو لائن کا پانی آتا ہے وہ حدیث کے مطابق بہتا ہوا پانی کہلائے گا, کیونکہ کچھ دن پہلے پانی سے بدبو آ رہی تھی, تو اس سے دیکھیں جو لائن میں پانی آتا ہے نا, اس میں جو گٹر کا پانی شامل ہو جاتا ہے, تو اس کا اگر اس کی بو اگر آ جاتی ہے پانی کے اندر,
تو بو آنے سے وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. پانی کے 3 اوصاف ہیں, اس کو کہتے ہیں رنگ, بو, مزہ. اس کا پانی کا رنگ تبدیل ہو جائے تب بھی پانی ناپاک ہو جائے گا, اس کی خوشبو, بو تبدیل ہو جائے تب بھی, اور اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے تب بھی. ان 3 میں سے کوئی بھی چیز پانی میں تبدیل ہو جائے ناپاکی گرنے کی وجہ سے زیادہ مائع کثیر کے اندر, تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. اس کا حل فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس پانی کو جاری کر دیا جائے. جاری کرنے کا مطلب یہ کہ جب پانی آ رہا ہے, جس وقت پانی آ رہا ہے اسی وقت آپ کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ ٹینکی سے پانی نکل بھی رہا ہو, پانی نکل بھی رہا ہو, تو ایک طرف سے آ رہا ہو ایک طرف سے جا رہا ہو, تو یہ پانی مائع جاری کہلاتا ہے, یعنی جاری پانی. تو جاری پانی میں پھر کوشش کریں کہ اس کو اتنا بہائیں کہ اس سے وہ بو ختم ہو جائے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں کیا, پانی ٹینک میں آ کے جمع ہو گیا, اب آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں, پھر وہ ناپاک ہوگا. پورا پانی نکال کے اس کو ٹینک کو صاف کرنا پڑے گا. جی ناظرین, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کریں. شکریہ.